حقیقت میں موت کو لوگوں نے سمجھا ہی نہیں، اسی لیے موت سے کراہیت کرتے ہیں، موت سے نفرت کرتے ہیں۔ بس میں آج ایک بات مکمل کروں گا مختصر میں کہ مومن کی موت کیا ہے۔ اب تک جو تم نے سنا ہے کہ مرتے وقت یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ بھی حق ہے، لیکن کچھ اور بھی ہوتا ہے۔ آئیے اگر مومن کی موت پتہ چل جائے تو مومن بن کر کے مر کے دیکھو، یہ کروڑوں زندگیاں اس موت پہ قربان ہے جسے موت مومن کی موت کہتے ہیں۔ یہ مومن کی موت کیا ہے؟ آئیے بخاری شریف کتاب الزہد کی حدیث پاک کا وہ آخری ٹکڑا مومن کی موت کے بارے میں۔ مگر مومن سن لو کون ہے۔ ایک بات کہوں مومن کسے کہتے ہیں؟ ایک جملے میں کہوں، مسلمان وہ ہے جو اسلام میں داخل ہو جائے، مسلمان وہ ہے جو اسلام میں داخل ہو جائے، اور مومن وہ ہے جس میں اسلام داخل ہو جائے۔ مسلمان وہ ہے جو اسلام میں داخل ہو جائے، اور مومن وہ ہے جس میں اسلام داخل ہو جائے۔ اس کو دیکھو تو اسلام نظر آئے، اٹھتا ہوا دیکھو تو اسلام نظر آئے، بیٹھتا ہوا دیکھو تو اسلام نظر آئے، چلتا ہوا دیکھو تو اسلام نظر آئے، مسکراتا ہوا دیکھو تو اسلام نظر آئے۔ اللہ اکبر! اگر ایک جملے میں بیان کر دوں کہ چلتا پھرتا اسلام اگر کس کو دیکھ کر کے نظر آتا تھا تو ایک جملے میں کہہ سکتا ہوں، تمہارے پیر سید ساجد میاں کو تم نے دیکھا ہوگا، ان کو دیکھ کر کے تم کو چلتے پھرتے تصویر اسلام نظر آتی ہوگی۔ مومن وہ ہے جس میں اسلام داخل ہو جائے۔ ہم تو اسلام میں داخل ہو کر مسلمان ہو گئے ہیں، مومن کب بنو گے؟ اسلام پسند تو ہوئے ہو، اسلام پسند تو ہوئے ہو، اسلام پابند کب بنو گے؟ مومن کی موت کیا ہے؟ سن لو مومن کی موت کسے کہتے ہیں۔ مومن کی موت کتاب الزہد بخاری شریف کی حدیث کا وہ آخری ٹکڑا جو بار بار ہم اپنے جلسوں میں سنتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں، اس کے پیر ہو جاتا ہوں، اس کی آنکھ، یہ آپ سنتے ہیں۔ اس حدیث کا آخری ٹکڑا یہ ہے، حدیث قدسی ہے۔ اللہ فرماتا ہے مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا۔ سن لیں مومن کی موت کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا۔ تردد کسے کہتے ہیں؟ میں اس کو اللہ کے لیے ابھی بیان نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہم اپنی زبان میں تردد کہتے ہیں، ملانے کے لیے نہیں، ابھی اس سے ہٹ کر کہہ رہا ہوں۔ تردد کسے کہتے ہیں؟ آپ کہہ رہے تھے سردی بہت ہے، تردد ہو رہا ہے کہ جلسے میں جائیں یا نہ جائیں، سفر لمبا ہے، سفر لمبا ہے کہ چہلم شریف میں شرکت کریں یا نہ کریں، محفل ٹھنڈی ہو گئی ہے، سلیم میاں کو تردد ہو رہا ہے، امین القادری کو مائک دیں یا نہ دیں۔ یعنی کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی کیفیت کو تردد کہتے ہیں، اس انسان فیصلہ نہ کر سکے۔ لیکن ہم اللہ کے لیے یہ نہیں کہتے، کیونکہ ہمارا پورا مسلک بھی ادب ہے اور پورا مذہب بھی ادب ہے۔ مگر آپ سمجھ چکے ہوں گے ملانے کے لیے اللہ فرماتا ہے، خود فرماتا ہے کہ مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا۔ اگر اس کو سمجھانے کے لیے کہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں وہ رات کو دن میں بدل دیتا ہے، تردد نہیں ہوتا۔ آبادیوں کو ویرانے میں بدل دیتا ہے، تردد نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر! کشتیوں کو طوفان سے ٹکرا کر کے ختم کر دیتا ہے، تردد نہیں ہوتا۔ پیدا کرنے والی ماں کی جان نکال کر کے بچے کو ایک لمحے کے بچے کو یتیم کر دیتا ہے، تردد نہیں ہوتا۔ دھوپ میں بارش برساتا ہے، تردد نہیں ہوتا۔ زمین سے پودا نکالتا ہے، تردد نہیں ہوتا۔ شفق کا جمال، افق کی سرخی، ستاروں کی انجمن، چاند کی چاندنی، سورج کی روشنی، یہ سب دیتا رہتا ہے، چھینتا رہتا ہے، تردد نہیں ہوتا۔ مگر کیا فرماتا ہے؟ کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا، مگر جب میں ایک کام کرنے لگتا ہوں ترددی تو مجھے تردد ہونے لگتا ہے۔ اللہ کو کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا، لیکن جب فرماتا ہے ایک کام کرنے لگتا ہوں تو مجھے تردد ہوتا ہے۔ مولا وہ کام کیا ہے؟ تو فرمایا جب میں بندہ مومن کی موت کا فیصلہ کرنے لگتا ہوں تو مجھے تردد ہوتا ہے کہ میں اس کی موت کا فیصلہ کروں، اور وہ پسند کرے نہ کرے۔ یہ مومن کی موت ہے، یہ مومن کی موت ہے۔
موت مومن کے وقت قدرت فرما رہی ہے مجھے تردد ہوتا ہے. پھر مولا تو کرتا کیا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ تو فرماتا ہے میں اس کے پاس اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہوں. یعنی تم عرس کا میلہ بعد میں لگاتے ہو، اس کے پاس فرشتوں کا میلہ پہلے لگتا ہے. ہاں سردی کے اس موسم میں صابر پاک کی زمین پر بیٹھنے والوں کو نہیں کہہ سکتا کہ اس پہ سبحان اللہ بولو، لیکن اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ سردی کتنی ہو، عشق صابر کبھی دل کو ٹھنڈا نہیں ہونے دیتا، اس لیے کہ عشق کی آگ تو جہنم کی آگ کو بھی بجھا سکتی ہے. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. قل شریف کا وقت قریب ہے، مومن کی موت سن رہے ہو سن لو بس، مومن کی موت. اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے میں فرشتوں کو اس کے پاس بھیجتا ہوں. اس مضمون کو قرآن یوں بیان کرتا ہے، حضرت مجاہد اس کی تفسیر میں بیان کر رہے کہ یہ مضمون کیا ہے. قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. جن لوگوں نے کہا بے شک ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور وہ دین پہ ڈٹ گئے، شریعت پر ڈٹ گئے. قبرستان میں چرس اور بھنگ پینے والے صوفی نہیں ہیں، دین پر ڈٹنے والے صوفی ہیں. شریعت کا مذاق اڑانے والے صوفی نہیں ہیں، شریعت پر ڈٹ جانے والے صوفی ہیں. ہوا میں اڑنے والے کو ولی ہر ایک کو نہیں کہا جا سکتا، مگر شریعت پر چلنے والے کو ولی قرآن کہتا نظر آ رہا ہے. ثم استقاموا، وقت ہوتا تو ثم استقاموا کی تفسیر بیان کی جاتی، اس کا وقت نہیں، لیکن سنیں ثم استقاموا، جو دین پہ ڈٹ گئے، خدا کو ایک مان کے دین پہ ڈٹ گئے. ابھی تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ خدا کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے، تو ڈٹیں گے کب اس عقیدے پر؟ یہاں تو حال یہ ہے کہ ابھی بھی یہ عقیدہ ہے کہ کالی بلی سامنے سے چلی جائے گی تو دن برا گزرے گا، الٹی آنکھی پھڑکے گی تو پتہ نہیں کیا ہوگا. نادانو، ہم وہ لوگ نہیں ہیں، ہم تو وہ لوگ ہیں خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی، ہر خیر اسی کی طرف سے ہے اور ہر شر اسی کی طرف سے، اور اس میں بھی کروڑوں حکمتیں ہیں. عقیدہ توحید، عقیدہ اسلام، عقیدہ رسالت پہ ڈٹ جاؤ، اس کی الگ تفسیر. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ. یہ عربی زبان کی خوبصورتی ہے. میں علماء کی معلومات میں کوئی اضافہ نہیں کر رہا ہوں، آپ کی دعا لینا چاہتا ہوں. عربی زبان کی خوبصورتی کہ ہر زبان میں واحد ہے اور جمع ہے اور قصہ ختم ہے. یہ عربی زبان کا حسن ہے، یہاں واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع قلت ہے، جمع کثرت ہے نا. یہ عربی زبان کا حسن ہے، واحد جمع پہ قصہ ختم نہیں ہوتا. واحد ایک کو کہتے ہیں، تثنیہ دو کو کہتے ہیں، جمع قلت 3 سے شروع ہو کر 9 پر ختم ہو جاتی ہے، اور جمع کثرت 10 سے شروع ہو کر اس کی کوئی حد نہیں ہوتی. اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جو لوگ دین پر شریعت پہ ڈٹ جاتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر اللہ کے فرشتوں کی جماعت نازل ہوتی ہے. نہ واحد کا سیگا، نہ تثنیہ کا، نہ جمع قلت کا، جمع کثرت کے سیگے کے ساتھ کہا جا رہا ہے. 1 2 4 فرشتے نہیں آتے، بلکہ لاکھوں فرشتوں کی جماعت ان کے پاس آتی ہے اور ان کے پاس بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں. کہتے کیا؟ اللہ تخافو، گھبرانا مت، ولا تحزنو، خوف مت کھانا، غم مت کرنا، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. موت بعد میں آ رہی ہے، جنت کی خوشخبری پہلے سنائی جا رہی ہے، جنت کا مژدہ سنایا جا رہا ہے. فرشتے بتاتے ہیں یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے، جنت کی یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے. تو وہ بندہ مومن اللہ والا کہتا ہے فرشتوں یہ دیدار وہاں ہوگا، یاروں سے ملاقات ہوگی، پیاروں سے ملاقات ہوگی، رسول سے ملاقات ہوگی. جو بھی فرشتے بتاتے ہیں
ہیں تو وہ مومن بندے کا کیا کہتا ہے؟ فرشتوں یہ ملے گا کب؟ تو فرشتے کہتے ہیں جب تک مرو گے نہیں، روح نہیں نکلے گی جسم کے پنجرے سے، تب تک کہ یہ نعمتیں نصیب نہیں ہونا۔ تو وہ اللہ والا خود کہتا ہے فرشتوں پھر دیر کس بات کی ہے، ذرا جلدی کرو نا، ہم بھی دنیا سے جانے کے لیے تیار ہیں۔ ادھر مومن مرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، ادھر قدرت اس کی موت کا فیصلہ کرتی ہے۔ اور جب مومن دنیا سے جاتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے فرشتے لاکھوں کی حسب مراتب، کسی کے میت کے لیے 500 آتے ہیں، کسی میں ہزاروں آتے ہیں، کسی میں 70,000 آتے ہیں، کسی میں لاکھوں آتے ہیں، کسی میں تا حد نگاہ آتے ہیں، اور 2 جنت کے کفن لے کر آتے ہیں، اور جنت کے کفن لا کر اور پھر مشک سے زیادہ قیمتی خوشبو جنت کی لے کر آتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اس خوشبو وہ زمین سے اٹھتی ہے، آسمان کے فرشتے محسوس کرتے کہتے ہیں آج زمین سے کیسی خوشبو اٹھ رہی ہے۔ تو کہا جاتا ہے کسی مومن کی روح کے لیے یہ جنت کی خوشبو لائی گئی ہے۔ 2 جنتی کفن لاتے ہیں اور بتائیں حضرت ملک الموت روح بعد میں نکالتے پہلے اس کو خوشخبری دیتے ہیں، اے نفس مطمئنہ یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اس کو بشارت دیتے اسی پہ بس نہیں، علامہ سیوطی لکھتے ہیں کہ اللہ اکبر، فرشتے کہتے تجھے اللہ نے سلام کہا ہے، اور جب اس کی روح نکلتی ہے آقا فرماتے ہیں آٹے سے جیسے بال نکلتا ہے اسی طرح مومن کی روح نکلتی ہے، یا بھرے ہوئے مشکیزے سے جیسے پانی ٹپکتا ہے ویسے مومن کی روح نکلتی ہے۔ اور تیسری تمثیل فرمائی دودھ پیتا ہوا بچہ جیسے دودھ پیتے پیتے سو جاتا ہے، ماں کا پستان منہ سے چھوٹ جاتا ہے، بچے کو خبر نہیں ہوتی، ایسے مومن کی روح نکلتی ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ادھر روح نکل رہی ہوتی ہے، ادھر جس کے عشق میں جان دے رہا ہوتا ہے اس نبی کا جلوہ سامنے ہوتا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت، یہ ہے اب یہاں مرنے پہ ٹھہرائے نظارہ تیرا، ارے حسن یوسف موجود ہو تو انگلیاں کٹنے کا درد نہیں ہوتا، حسن مصطفیٰ موجود ہو تو روح نکلنے کی تکلیف کیسے ہو سکتی؟ اس شان سے مومن دنیا سے جاتا ہے، اور جب وہ دنیا سے جاتا ہے اللہ اکبر، فرشتے اس کی روح کو اس کفن میں لپیٹتے ہیں اور خوشبو میں بساتے ہیں، اور جب پہلے آسمان پہ جاتے ہیں تو کہتے کون ہے؟ تو دنیا میں جس نام سے اس کو پکارا جاتا تھا اسی نام سے اس کو بتاتے ہیں، اور سارے فرشتے اس کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے ہیں، یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا تک اس کی روح پہنچتی، خدا کے دربار میں اس کی۔ یہی تو بات ہے، دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہ ملے گا جو موت کے دن خوشی مناتا ہو، اور نہ کوئی مسلک ایسا ملے گا جو موت کے دن خوشی مناتا ہو۔ مذہب میں اسلام ہے اور مسلک میں صرف اہل سنت و جماعت ہے۔ سب تو مرن دن کو غم کا دن مناتے، یہ سنی ہی ہے جو موت کے دن کو عرس کا دن قرار دیتے ہیں۔ وجہ کس کا مر کے کہاں گیا یہ وہ جانے، جو ہمارے ہوتے ہیں وہ خدا کا وصال پانے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں، بڑے مزے میں کہتے ہیں، سنیوں اگر نبی سے وفا کی ہے اور سچے مومن بنے ہو تو جتنی خوشی مدینے جانے میں ہے اس سے زیادہ خوشی مر جانے میں ہے، کیونکہ مدینے جاؤ تو گنبد نظر آتا ہے اور مر جاؤ تو گنبد والا نظر آتا ہے۔ یقین تو پیدا کرو۔ اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جب مومن کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو فرشتے آتے ہیں۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہا یا رسول اللہ، فرشتوں کی شکل جو آپ نے بتائی اب مجھے ڈر لگتا ہے۔ کیا شکل ہے فرشتوں کی؟ دیگوں کی طرح آنکھیں، شعلے اگلتی ہوئی، ان کے دانت بیل کے سینگ کی طرح، ان کے سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخن تک بال ہی بال، ان کے ناخن لوہے کے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں، اتنا بڑا ہتھوڑا لے کر کے آتے ہیں، اگر جن اور انس مل کے اٹھانا چاہے تو نہ اٹھا سکے، اور آ کر جوڑ کر کے کہتے ہیں مر رب کا، بتا تیرا رب کون؟ کہ رسول اللہ آپ نے جو جب سے نقشہ کھینچا ہے منکر نکیر کا مجھے تو نیند بھی نہیں آتی۔ آقا نے فرمایا وہ اوروں کے لیے ہے، جو میرے وفادار ہے ان کے لیے وہ ایسا نہیں کرتے۔
وہ ایسا نہیں کرتے، بلکہ ان کی آواز جو سچا مومن وفادار ہوتا ہے اس کو ایسے چنگاڑ کی نہیں آتی، ایسے نہیں آتی اس کو آواز، اللہ اکبر۔ تو کافر ان کے لیے تو کچھ اور ہی ماحول ہے، بلکہ نکیرین، میرے امام نے کہا نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، حضور سے اگر وفا کر لو نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملے۔ بڑی عزت کے ساتھ پوچھتے ہیں ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کن کے بارے میں؟ حضور کی شکل دکھائی جاتی، بلکہ حضور، ہم سنیوں کا عقیدہ ہے حضور قبر میں تشریف لاتے ہیں، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ ارے بتاؤ جب حضور آ گئے تو غم کس بات کا؟ واللہ وہ یثرب کی مٹی پر قدم رکھ دے تو وہ مدینہ ہو جائے، اگر وہ ہماری قبر میں قدم رکھ دے تو وہ بھی جنت کے باغوں میں سے باغ ہو جائے۔ حضور قبر، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تو کیا کہتے تھے؟ ارے جب صابر پاک کو اپنی طرح نہیں سمجھتے تھے تو ان کو اپنی طرح کیسے سمجھتے؟ جن کی جماعت میں صابر جیسا نہیں ہے وہ اپنی طرح سمجھتے ہیں اپنے آپ کو صابری کہہ کر۔ صابری کہلانا اور ہے، صابری بن جانا اور ہے۔ کسی کو دام میں سمیٹنے کے لیے صابریت کا ٹائٹل لگانا اور ہے۔ یاد رکھنا، ٹوپی کا کلر صابری نہیں بناتا یا صابریت کا ٹائٹل صابری نہیں بناتا جب تک صابر پاک کی طرح کسی کا عقیدہ نہیں ہو جاتا۔ عقیدہ ضروری ہے۔ یاد رکھنا، آپ کے ارد گرد بہت ہے صابری کہنے کے بعد بھی صابر پاک والا عقیدہ نہیں ہے، کیونکہ صابر پاک نے تو کبھی نہ اپنے دادا کو اپنی طرح سمجھا نہ اپنے نانا کو اپنی طرح سمجھا۔ یہ کون سے صابری ہے؟ اللہ اکبر۔ ارے تم صابر پاک جیسے نہیں ہو سکتے، 12 منٹ کھڑے ہوتے ہو تو کمر درد کرنے لگتی ہے، بلکہ 50 سال کی عمر میں کرسیوں پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہو۔ تانا نہیں دے رہا ہوں، ان کو کہہ رہا ہوں جو لوگ اس کے قابل ہیں ان کو کہہ رہا ہوں، لیکن یہ ہمارا صابر ہے جو 12 سال تک کے کھڑا رہا ہے لیکن اللہ اکبر کبھی کسی مرض کا اظہار نہ ہو سکا۔ صابر کی طرح کھڑے نہیں رہ سکتے، صابر پاک کی طرح۔ اور وہاں تو پھر بات ہی کچھ اور ہے۔ نبی کو مر کے مٹی میں کہنے والوں سن لو، تم صابری نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہمارا صابر تو وہ ہے جو خود کا جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لاتے ہیں اور بتاتے ہیں جب علی احمد کا یہ حال ہے تو جو اصل علی ہے اس کی شان کیا ہوگی، اور جو اصل احمد ہے اس کی شان کیا ہوگی۔ جو نسل میں علی احمد ہے اس کی یہ شان ہے، جو نسل میں علی احمد ہے اس کی شان، جو اصل میں علی بھی ہے اور جو اصل میں احمد بھی ہے ان کی شان کیا ہو۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جان۔ تو یاد رکھنا، جس جماعت میں صابر پاک جیسا نہیں، اس لیے وہ اپنی طرح کہتے۔ ہم تو نہیں کہتے، ہم تو اپنے پیر کو بھی اپنی طرح نہیں کہتے، ہم تو اپنے مولانا کو بھی اپنی طرح نہیں کہتے، ہم تو اپنے ابا کو بھی اپنی طرح نہیں کہتے۔ کیوں؟ ہمیں دیکھو تو، اپنا آپ دیکھو تو کچھ نہیں ملتا، اور باپ کو دیکھ لو محبت سے تو مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ تو جب باپ اپنی طرح نہیں ہے تو رسول پاک اپنی طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں کسی کو چھیڑ نہیں رہا ہوں، لیکن یہ کہہ رہا ہوں قبر میں پوچھا جائے گا کیا کہتا ہے، نہیں کیا کہتا تھا۔ قبر میں تو گنڈوں کی بھی بولی بدل سکتی ہے نا، یہ نہیں کہا جاتا کیا کہتا ہے، اس لیے کہ دیس بدلتا ہے تو لوگ بھیس بدلتے ہیں۔ جب دنیا میں دیس میں بھیس بدلتے ہیں تو قبر میں نہ بدلیں گے، اس لیے ابھی نہیں کہنا، ابھی کا نہیں، یہ بتا کیا کہتا تھا۔ بہت بک بک کرتا تھا، مولوی کو تو بحر العلوم کہتا تھا اور نبی کے بارے میں کہتا تھا یہ تو ان پڑھ امی ہے۔ بتا، اپنا مولوی بحر العلوم اور رسول اللہ کے بارے میں امی، وہ ان پڑھ۔ اللہ اکبر۔ اس لیے یاد رکھنا، اللہ اکبر، قاسم نعمت کے لیے کہتا تھا کہ وہ تو اپنی بیٹی کی بخشش نہیں کرا سکتے، جبکہ اسی رسول نے فرمایا مومن کا کچا بچہ اگر ماں کے پیٹ سے گر جائے گا وہ بھی اپنے ماں باپ کی مغفرت کرائے گا۔ ارے جب کچا بچہ ماں باپ کو جنت میں لے جا سکتا ہے تو سید المعصومین کی شان کا عالم کیا ہوگا۔
اس لیے عقیدہ بھی درست کرو. اصل خانقاہیت دو چیزوں کا نام ہے، ایک تو سچا عقیدہ اور ایک تو خدمت خلق. اور یہ دونوں چیزیں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ سیدی ساجد میاں کے اندر دیکھ سکتے ہیں. عقیدے کا اعتدال اور خدمت خلق کا آپ نے تو سن چکے. میرے پاس وقت ہوتا تو میں عرض کرتا، لیکن میں بات ختم کر رہا ہوں. تو قبر میں کیا پیاری پیاری من موہنی صورت دکھائی جائے ان کے بعد، اور پھر اگر کہتا تھا ان کے بارے میں تو پھر کیا کہو گے؟ جو کہنے کی عادت تھی وہی کہو گے. ہمارا تو دل ہی نہیں بھرتا کیا کہوں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، حرما نصیب ہوں تجھے امید کے کہوں، جانے مراد مراد نہیں جانے مراد، کانے تمنا کہوں تجھے. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جام جانے تجلا کہوں تجھے. صبح وطن پہ شام غریباں کو دو شرف، بے کس نواز گے سو والا کہوں تجھے. مجرم ہوں اپنے افو کا ساما کروں شہا، مجرم ہوں اپنے افو کا ساما کروں شہا، یعنی شفیعی روز جزا کا کہوں تجھے. اور تیرے تو وصف بے تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. کہہ لے گی سب کچھ ان کے سنا خاک خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. نمی دانم چے منزل بود شب جائے کہ من بودم، باہر سے رقص باہر سو رقص بسمل بود شب جائے کہ من بودم. پری پیکر نگارے پری پیکر نگارے پری پیکر نگارے، سرو قد لالا رخسارے، سراب آفت دل بود شب جائے کہ من بودم. خدا خود میرے مجلس بود اندر لام کا خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم. وآحسن من کلم ترقت عینی واجمل من کلم تلید النساء، خلقت مبرام من کل عیب کہنک قد خلقت کما تشاء. جامی کہتے آیات قرآن ابرویت، تفسیر قرآن گیسویت، روح تو قرآن ماں ایما توئی ایما توئی. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان، یہ انسان ہے انسان ہے انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. یہاں جو کہنے کی عادت تھی وہی کہو گے. کیا حسن ہے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا. کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف، اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا. لیکن جب جواب صحیح دو گے تو نقیرین کہیں گے ہمیں یقین تھا کہ تو ایسا ہی جواب دے گا. کیوں؟ بے خبر نہیں تھے، کیونکہ دنیا میں کہتا کیا تھا معلوم ہے. تو پھر کیا کہا جائے؟ تو نے صحیح جواب دیا اس لیے اب تیرے لیے، تو نے صحیح جواب دیا اس لیے اب تیرے لیے جہنم کی کھڑکی کھولی جا رہی ہے. توجہ کر لیں، تو نے صحیح جواب دیا اس لیے تیرے لیے جہنم کی کھڑکی کھولی جا رہی. جہنم کی کھڑکی کھولی جائے گی. کہا اگر صحیح جواب نہیں دیتا تو یہ تیرا ٹھکانہ تھا، اس کو بند کر کے کہا جائے گا لیکن تو نے جواب صحیح دیا اس لیے تیرے لیے جنت کی کھڑکی کھولی جا رہی. پہلے جہنم کی، تاکہ پتہ چل جائے کہ اگر دو نمبری کرتے تو کہاں پہنچتے. سچی عقیدے پہ رہے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. غریب نواز کے عقیدے پہ، غوث پاک کے عقیدے پہ، صابر پاک کے عقیدے پہ، محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے عقیدے پہ. بہرحال پھر کیا ہوگا؟ جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی. آقا فرماتے ہیں تا حد نگاہ قبر کشادہ کر دی جائے گی. ایک حدیث میں آیا کہ مشرق و مغرب تک قبر کشادہ کر دی جائے گی. ایک حدیث میں آیا کہ 70 گز، یعنی تقوی کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، یقین کے اعتبار، جس کا جیسا معاملہ ہوگا تا حد. اور پھر کیا ہوگا؟ فرمایا جائے گا سن لے اب، سن لے اب بھئی یہ نظر ابھی نہ لائے، نظر میاں کہہ رہے لانے دو بھئی میں لوں گا. ایسے نظر لانا بات اچھی لگ رہی ہے وہیں بیٹھو سنو. پہلے غرور سے منع نہیں کر رہا ہوں، ہم تو صوفیہ کے غلام ہیں بھائی، نظر کیسے منع کریں گے، لیکن طریقہ بتا رہا ہوں دینے کا. بات پسند آئے نا، ایک جیب سے نکالو دوسری جیب میں رکھو، اور فجر کی نماز محلے کی مسجد میں جا کے پڑھو. امام صاحب سے کہنا یہ تمہاری طرف سے بھی ہے، یہ امین القادری صاحب کی طرف سے بھی ہے، دونوں کی طرف سے پیش کر دینا، تمہیں بھی ثواب مجھے. میری نظر ہے نا جیب میں رکھو، ادھر مت لاؤ. تھوڑا سنو، غور سے سنو، بات اینڈ کی طرف جاری، ٹائم ابھی یہ نہیں ہے بات کرنے کا. کیا ہوگا؟ تا حد نگاہ قبر کشادہ ہوگی اور جنت کا بستر لگایا جائے گا. کون سا بستر؟ جنت کا بستر. کون لگائے گا؟ فرشتے لگائیں گے.
میں نے کہا جہاں جہاں لوگوں نے دیا، اور اگر وہ نہیں دیں گے جیب میں رکھ کے تو وہ میری امانت ہے، دیں گے وہ، میری قوم پر مجھے اعتماد ہے۔ ہاں میاں میرے بھائی سلیم میاں، میرے بڑے بھائی، وہ کہہ رہے ہیں میں کل کو دوں گا، تو وہ دیں گے انشاءاللہ۔ اور سید تو ہوتا ہی دینے والا ہے بھائی۔ ہاں جب شجروں سے سید نہ پہچانے جائیں تو دو چیزوں سے پہچاننا، کیا؟ ایک ان کی سخاوت سے، ایک ان کے اخلاق سے۔ ہاں یاد رکھنا اچھی طرح۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ ایک بہت بڑے بادشاہ نے، نام نہیں لوں گا، سیدوں کو قتل کر دیا نقلی سمجھ کر کے۔ بعد میں کسی نے بتایا نہیں وہ تو تیرے چگل خوروں کی چگلیاں تھی، تو نے قتل کر دیا۔ تو اس نے کہا پھر اب کیا کروں؟ کہا معافی مانگ لے۔ کہ معاف نہ کرے تو کہا اصلی ہوں گے تو معاف کر ہی دیں گے نا۔ اس لیے کہ معاف کرنا یہ تو ان کا موروثی معاملہ ہے۔ ہاں نہیں دیکھتے امام حسن نے کیسے کیسوں کو معاف کیا، امام حسین نے کیسے کیسوں کو معاف کیا۔ اللہ اکبر۔ معاف کرنا ان کا اپنا کام ہے۔ ان کے نانا نے نہیں کہا تھا جان کے دشمنوں سے لا تثریب علیکم اليوم، بلکہ کیسا سخی ہوتا ہے سید بتاؤں؟ سیدوں کا باپ سید السادات، امام المشارق والمغارب، حلال مشکلات والنوائب، اخی رسول وزوج البتول، امام علی ابن ابو طالب۔ این جنگ کی حالت میں ایک یہودی پہ تلوار اٹھائی، اس نے ہاتھ پھیلا کے کہا علی بھیک میں تلوار دے دو، اٹھائی ہوئی تلوار دے دو۔ کوئی جنگ میں تلوار دیتا ہے؟ اس نے کہا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اس نے کہا، اس کی بات نقل کر رہا ہوں، اس نے کہا علی معاذ اللہ، یا تو حد درجہ نادان ہے، کوئی دشمن کو بھی تلوار بھیک میں دیتا ہے، یا تو بہت بڑا بہادر ہے۔ دوسری بات صحیح تھی۔ تو مولا نے کہا کیوں ایسا کہتا ہے؟ کہا دشمن کو بھی کوئی تلوار حالت جنگ میں دے دیتا اور نہتا ہوتا ہے۔ فرمایا یہ میرے گھر کی ریت ہے، ہم جو مانگنے والے کو نہیں دیکھتے دوست ہے یا دشمن ہے، جو ہاتھ پھیلا دیتا ہے اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ جس دروازے سے یزید بھی محروم نہ گیا، ہم کہاں محروم جائیں گے؟ یزید نے ہاتھ مانگا تھا، امام نے ہاتھ نہیں دیا چونکہ وہ غیرت تھی، لیکن سر دے دیا، یہ سخاوت تھی۔ ہاں دیا تو اس کو بھی، جہاں سے یزید محروم نہ جائے ہم لوگ کہاں محروم جانے۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ بات دور نکل گئی، کیا عرض کر رہا تھا سن لیں۔ جنت کا بستر بچھایا جائے گا، اور جنت کا بستر بچھا کر کہا جائے گا نم کنومت العروس، ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ اب میری زبان حیا اس کا مکمل تبصرہ نہیں کر سکتی بزرگوں کی موجودگی میں کہ پہلی رات کی دلہن کیسے سوتی ہے، لیکن اتنا اشارہ کر کے ختم کر دوں گا بات کو کہ پہلی رات کی دلہن کو سجایا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے۔ آپ کو رات کو کیوں سنوارتے ہیں دلہن کو؟ سونے والا بھی کوئی سنورتا ہے؟ جس کو سونا ہے اس کی زلفیں تو بکھرنا ہے، جس کو سونا ہے اس کے کپڑوں کی استری تو ختم ہونی ہے، جس نے سونا ہے اس کی خوشبو نے توڑ جانا ہے۔ پھر رات کو دلہن کو کیوں سنوارتے ہیں؟ یہ دلہنیں بھی اچھی طرح جانتی ہے، آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں، تو مرنے والے کو کیوں سنوارتے ہیں؟ اس نے تو مٹی میں مل جانا ہے۔ سفید جوڑا، خوشبو، عطر، اتنا، ارے لوگ پتہ نہیں کس کو سادگی کہتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ میلے کچیلے کپڑے پہننے کا نام سادگی ہے۔ میں نے کہا جو اپنے کپڑے صاف نہیں رکھ سکتے وہ اپنے دل کیا صاف رکھے۔ ہاں میلے کچیلے کپڑے پہننے کا نام سادگی نہیں ہے، یا ہلکے پھلکے کپڑے پہننے کا نام سادگی۔ ہم لوگ قادری لوگ ہیں، ہمارا قادری تصوف ہے، لیکن چشتی اس اعتبار سے کہ ہم ہندوستانی ہیں۔ ہم قادری ہو کر کے کہتے ہیں کہ جو ہندوستان میں پیدا ہو پہلے وہ چشتی ہے، بعد میں سب کچھ ہے، کیونکہ قادریت بھی ملی ہمیں چشتیت کی وجہ سے۔ اور ہم لوگ سلسلوں کو خانوں میں نہیں بانٹتے، اولیاء اللہ خانوں میں بانٹنے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ تو پوری کائنات کو اپنے فیضان سے یکساں سیراب کرنے کے لیے آئے تھے، اور انہوں نے سیراب کیا الحمدللہ۔ تو میں بات کیا کر رہا تھا، ہمارا قادری تصور، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھا عمل کرو۔ سادگی دل کی کیفیت کا نام ہے۔ قیمتی کپڑے پہن کے مغرور مت ہونا۔
یہ سوچنا کہ اس نے پہنایا میری پہننے کی اوقات نہ تھی، یہ سادگی ہے۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ ہاں، ہمارے یہاں تو اسلام کہتا ہے، حدیث ہے، آقا علیہ السلام فرماتے اپنے مردوں کو بھی اچھا کفن دیا کرو، کیونکہ وہ کفن بھی ایک دوسرے کا دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ بھئی یہ قبر 2 گز زمین نہیں ہے صرف مومن کی، اس میں تو رشتہ داروں سے ملاقاتیں بھی ہیں، بیٹھ کر باتیں بھی ہیں، حدیث پاک ہے، اٹھا کر دیکھیں کتب احادیث، یہاں تک پوچھا جاتا ہے نئی آنے والی روح سے میرا بیٹا کیسا ہے اور فلاں کی بچی کیسی ہے، اس کی شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ قبر میں یہ بھی باتیں ہوتی ہیں۔ پٹتے وہ ہیں جو یہاں پٹنے جیسا کام کرتے ہیں، لیکن مومن کی قبر تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ الحمدللہ وہاں شادی بیاہ کی بات بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو بہت زیادہ نہیں معلومات ہے تو اردو زبان میں شرح الصدور علامہ جلال الدین سیوطی کی کتاب، اس کا ترجمہ آ چکا ہے، آپ اس کو پڑھ لیں، آپ کا یقین پختہ ہوگا موت کتنی خوبصورت چیز ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں موت تحفہ ہے مومن کے لیے، محب کو محبوب سے ملا دیتی ہے۔ تو بہرحال عرض کیا کر رہا تھا، دلہن کو سجایا جاتا ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، شریف گھرانوں کی دلہن اکیلے نہیں جاتی شوہر کے یہاں، بارات کے ساتھ جاتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آج مسلمانوں نے بارات کو بھی بدل دیا، بارات ہمیشہ دلہن کے ساتھ جایا کرتی تھی، اب دولہے کے ساتھ جاتی ہے۔ وہ دلہن کے ساتھ کیوں جاتی تھی، اس کو بارات کیوں کہتے ہیں؟ جیسے کسی عمل کرنے والے کو با عمل کہتے ہیں۔ میں کوئی محقق آدمی نہیں ہوں، طالب علم ہوں، سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، غلطی ہوگی تو یہیں سے اصلاح ہو۔ با عمل کہتے ہیں مطلب عمل والا، با وقار وقار والا۔ تو یہ بارات، رات والے، یہ کیوں؟ جب دلہن جاتی تھی رات کو شوہر کے گھر تو محلے رشتہ دار سب اس کو پہنچانے جاتے تھے کہ رستے میں کوئی لوٹ نہ لے۔ بہت ساز و سامان اور سجی دھجی رہتی تھی نا، ڈاکو اپنا کام نہ کر۔ تو اور پھر دوسری بات یہ ہے، چوری چپکے تو نہیں جاتی شریفوں کی دلہنیں، اللہ اعلان جاتی ہیں، کیونکہ جن کے نکاح چوری چپکے ہوتے ہیں وہ چوری چپکے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں نہ چوری چپکے نکاح ہے اور نہ چوری چپکے آنا جانا ہے، ہمارے یہاں تو بارات کے ساتھ ہے۔ لوگ آج بارات کے بھی مخالف ہو گئے، یہ بارات نہیں ہونی چاہیے، میں نے کہا اس کی بھی کوئی حکمت ہے، لیکن بہرحال وہ بارات کے ساتھ جاتی ہے، پتہ چلتا ہے شریفوں کی دلہن جائے۔ ادھر بھی بارات ہے اور ادھر بھی بارات ہے۔ مومن کا جنازہ نہیں دیکھتے، کس شان کا ہوتا ہے؟ اگر نہیں دیکھا تھا تو ساجد میاں کے جنازے کا تصور کر لو، دیکھتے نہیں کتنے جنازے میں لوگ۔ بہرحال تو ایسے سو جیسے پہلی رات کی دلہن، پہلی رات کی دلہن جب سوتی ہے لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ سو گئی، لیکن وہ سوتی نہیں ہے، وہ چادر مخ پر ڈال کر کسی کے منتظر ہوتی ہے۔ گوری سوئے سیج پر مخ پر ڈارو کیش، چل خسرو گھر آپ نے سام بھئی سو دیس، سانج بھئی سو دیس۔ ہاں، وہ ڈال کر چہرے پہ نقاب اوڑھ کر کے، گھنگھٹ ڈال کر کے، چادر اوڑھ کر کے سوتی، کس کے لیے؟ کوئی اور نہ جگائے گا اس کو، محبوب جگائے۔ سب سمجھتے سو گئی سو گئی سو گئی سو گئی، لیکن محبوب کے قدموں کی آہٹ آتی ہے اور وہ اٹھ کر بیٹھ جاتی بلا تمثیل۔ اس کو کہا جائے سو جا ایسے جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی۔ کون جگانے؟ اس کو اس کا محبوب جگانے آئے گا، اس کو اس کا محبوب جگانے۔ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، قبر کی شب ہے کرس گل سے ملاقات کی رات۔ یہ مومن کی موت کا ہلکا سا تصور ہے جو میں نے پیش کیا۔ اگر میں زیادہ اور پیش کروں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ سردی میں ایک دو، اس لیے کچھ نہیں کہنا چاہتا، ہاں آپ کی بددعا نہیں لینا چاہتا، میں اسی پہ بات پوری کرتا ہوں۔ اللہ ساجد میاں کے شہزادوں کو، کعب میاں، مخدوم میاں اور جو شہزادے ہیں ان کے والد کا سچا جانشین بنائے۔ ان کے والد نے علمی کام بہت کیا، اور جو علم کے ذریعے سے زندہ رہتا ہے اسے موت نہیں آ سکتی۔ اور اصول بلاد ممبئی عظمیٰ میں سمجھتا ہوں کہ رقبے کے اعتبار سے سب سے بڑا دارالعلوم اگر کسی کا ہے تو وہ ساجد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قائم کردہ ہے، اور کئی مقامات پر انہوں نے ادارے قائم کیے۔ اور آج میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ہماری قوم کو علم کی بڑی ضرورت ہے، آپ بھی علم حاصل کیجئے، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیے، خود بھی پڑھیے۔ ہمارے ماہرہ کے مشائخ نے اعلان کیا ہے آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، بچیوں کو پڑھاؤ، ایجوکیشن کو عام کرو۔ ہر بچہ کم سے کم گریجویٹ ہونا چاہیے،
10वीं 12वीं पढ़ाकर बच्चों को ड्रॉप आउट मत करो। लोग कहते तालीम महंगी हो गई, नहीं, मोबाइल भी तो महंगा हुआ, जिन्स भी तो महंगी हुई, मकान भी तो महंगे हुए, कपड़े भी तो महंगे हुए, ब्यूटी के सामान भी तो महंगे हुए। क्या कभी तुम जूते का शोरूम ये कह करके वापस लौटे हो कि जूते महंगे हो गए, जूते नहीं खरीदना, कपड़े महंगे हो गए, कपड़े नहीं खरीदना, हर महंगी चीज खरीदते हो, फिर तालीम के महंगा होने का बहाना क्यों करते हो? अगर तालीम महंगी हुई तो सभी तो महंगा हुआ है। अपने बच्चों को पढ़ाओ और खूब पढ़ाओ, इसलिए कि मौलाए कायनात सैयदना अली मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं, तुम्हारे माँ बाप ने जितना तुम्हें सिखाया उससे बढ़कर तुम अपनी औलाद को तालीम दो, क्योंकि तुम्हारे दौर से ज्यादा तेज रफ्तार दौर तुम्हारी औलाद का दौर होगा। इसलिए अगर दुनिया की कामों के बराबर में खड़े रहना है तो आधी रोटी खाना पड़े तो खाओ, भूखे रहना पड़े तो रहो, अपने पेट को मारना पड़े, ख्वाहिशात को मारना पड़े तो मारो, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ, तालीम को आम करो। जितना इल्म आम होगा उतना तरक्की होगी। लोग कहते हैं नौकरी नहीं मिलती क्यों पढ़ाएं? हम नौकरी के लिए बच्चों को नहीं पढ़ाते, अच्छा इंसान बनाने के लिए पढ़ाते हैं, क्योंकि अनपढ़ के बोलने का अंदाज और पढ़े लिखे के बोलने के अंदाज में फर्क है। अनपढ़ के खाने में पढ़े लिखे के खाने में फर्क है, अनपढ़ के उठने बैठने में और पढ़े लिखे के उठने बैठने में फर्क है, अनपढ़ के सोचने में और उठने बैठने के सोचने में फर्क है। इसलिए बच्चों को पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। अगर लोगों से बराबरी करना है, बराबर खड़े होना है, और साजिद मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह ने यही काम किया। इल्म पर उन्होंने मेहनत की, मदरसे कायम किए, स्कूल कायम किए, बच्चियों के इदारे कायम किए। ये सिलसिला अल्लाह करे जारी रहे। और हमें हमारे भाई सैयद मखदूम मियां साहब से बहुत तवक्कुआत है कि एक अच्छे बाप की अच्छी तरबियत का नतीजा लोगों ने उनकी हयात ही में देखा। हम साजिद मियां साहब में जो शराफत देखते थे वो शराफत मखदूम मियां में उठने बैठने चलने फिरने में नजर आती है। और अल्हम्दुलिल्लाह सूरत में भी वो वैसे ही है, सीरत में भी वैसे ही है। इंशाअल्लाह मजीद इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसमें और बरकत अता फरमाएगा। अल्लाह करे जो है वो ये सिलसिला जारी रहे, और फिर क्यों ना हो जिसके सर पर साबिर पाक का दामन हो, फिर बात ही कुछ और है। अल्लाह ताला तौफीक दे, गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह पाक माफ कर दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल